بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ اتفاق و اتحاد میں رہیں۔ اس اتفاق و اتحاد کی بنیاد کیا چیز ہونی چاہیے؟ وہ ہے توحید۔ اللہ تعالی ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 64 میں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، آئیے اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے۔ اسی تناظر میں ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں، جو شیعہ حضرات ہیں، جو دیوبندی حضرات ہیں اور جو بریلوی حضرات ہیں، ان میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس اتفاق و اتحاد کا پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ان سب نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بندگی اختیار نہیں کرنی ہے۔ دعا اگر مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، پکارنا ہے تو اللہ کو پکارنا ہے، رازق اگر کسی کو اور کو بنانا ہے تو یہ غلط ہے، اللہ ہی کو رازق بنائیں۔ دستگیر اگر کسی کو بنانا ہے تو اللہ کو بنائیں، دستگیر آپ کا اللہ ہونا چاہیے، رازق اور خالق اور مالک آپ کا اللہ ہونا چاہیے۔ بگڑیاں بنانے والا اگر آپ کسی اور کو سمجھتے ہیں تو یہ غلط ہے، اللہ ہی کو سمجھیں۔ تو یہ ساری اور تعریفیں اور خوبیاں اللہ ہی میں مانیں، تو یہ پہلا پوائنٹ آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اور اس پوائنٹ پر اگر آپ اتفاق کر لیں کہ اللہ نعبد الا اللہ، تو دنیا بدل جائے گی۔ اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اس عبادت میں، اس کنیکشن میں کسی کو بھی آپ نے شریک نہیں کرنا، جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 36 میں، وَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس عبادت میں، اس کنیکشن میں کسی چیز کو بھی آپ شریک نہ کریں۔ نہ کسی بابا کو وہ خوبی دیں، نہ کسی پیر کو وہ خوبی دیں، نہ کسی غوث کو وہ خوبی دیں۔ وہ ساری کی ساری خوبیاں، وہ ساری کی ساری تعریفیں، الوہیتی اور ربوبیتی ایک ہی اللہ میں مانیں۔ تو یہ ہے توحید۔ اس پوائنٹ پر اگر ہم جمع ہو جاتے ہیں تو اتفاق و اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو وہ مقام نہیں دینا جو مقام ہمارے پروردگار کا ہے، جو مقام رب کا ہے، وہ مقام اور وہ حیثیت کسی اور کو نہیں دینی۔ اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 51 میں، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ ان سب کا پروردگار ہے، ان سب کا پالنہار ہے، ان سب کا رب ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے۔ فاعبدوہ، پس اسی کو پکارو، پس اسی کو پکارو۔ مدد مانگنا ہے تو اسی سے مانگے، اسی کو پکاریں۔ اور کیا ہے؟ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ نعبد اللہ کے فلسفے پر عمل نہیں کرنا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دوسری ہستیوں کو بھی پکارنا ہے۔ ایسے اور ہستیاں بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شکتیاں دی ہیں، وہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 5 اور 6 میں، وَمَنْ أَضْلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص سے، اس بندے سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کے دعاؤں سے، ان کے چیخ و پکار سے بے خبر ہے۔ اور وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب ان کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا تو عابد اور معبود، یعنی جو پکار رہا تھا اور جس کو پکارا جا رہا تھا، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں پکاریں۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے عبادت کو، ان کی چیخ و پکار کو عبادت کا نام دے رہے ہیں۔ اور وہ کیا کہیں گے کہ ہم ان کی عبادت سے بے خبر ہیں، نہ ہماری یہ تعلیمات تھی کہ ان سے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں پکاریں، اور نہ ہمیں خبر تھی کہ آپ ہمیں پکار رہے تھے، ہمیں نہیں خبر کہ آپ ہمیں پکار رہے تھے، آپ غلط راستے پر جا رہے تھے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ کافر بن جائیں گے آپ کی عبادت کے، ہمیں نہیں خبر آپ ہمیں پکار رہے تھے۔ لہٰذا یہاں پر جو ہم پکارتے ہیں یا رسول مدد، یا علی مدد، یہ نعرے درست نہیں ہے، وہ مدد نہیں کر سکتے ہیں ما فوق الاسباب۔ اس لیے وہ انکار کر بیٹھیں گے کہ نہ ہماری تعلیمات تھی، نہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمیں پکارے، یہ ہماری عبادت ہے، آپ عبادت کریں، ایک اللہ کی کریں۔
اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ جن، سورہ نمبر 72 آیت نمبر 20 اور 21 میں، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ آپ ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ کیا تعلیم دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، اعلان کیجئے۔ کیا اعلان کریں؟ انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، ان سے کہہ دیجئے کہ میں غم میں، خوشی میں، تکلیف میں، مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اور اس کنیکشن میں، اس عبادت میں کسی کو نہیں پکارتا۔ میری تو یہ تعلیمات نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ یا علی مدد پکاریں، میری تو یہ تعلیمات نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ یا بابا مدد یہ پکارا کریں، میری تو یہ تعلیمات نہیں ہے کہ یا رسول مدد کہا کریں، میری تو یہ تعلیمات نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ کی پوجا کریں، میری یہی تعلیمات ہے کہ کونوا ربانیین، رب والے بن جائیں، توحیدی بن جائیں۔ قرآن مجید نے اس معاملے کو بالکل واضح کر دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ بھی اس قرآن کریم کے مطابق تھا، اور جن لوگوں کا عقیدہ قرآن کریم کے مطابق ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ گمراہی پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 153 میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ مطلب بیان فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ، کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، پس آپ اسی کی پیچھے پیچھے چلیں، اسی کی پیروی اختیار کریں اور دوسرے راستوں کی پیروی اختیار نہ کریں، ورنہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ آپ کو وصیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصیحت یہی ہے کہ اس کے قرآن کے مطابق چلا جائے تاکہ آپ میں تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ نعبد الا اللہ کے فلسفے کو سمجھ جائیں اور سمجھنے کے بعد اس پیغام کو اقصائے عالم تک پہنچائیں۔ اٹھ کے خورشید کا سامان و سفر تازہ کریں، نفس سوخت شام و سحر تازہ کریں۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔